وہاں ایک بزرگ رہتے تھے حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ. ایک دن مصلی اٹھایا اور چلے گئے دریائے دجلہ کے اوپر مصلی بچھایا. پانی بہہ رہا ہے، دریا کے پانی پر امام حسن بصری نے مصلی بچھایا اور اللہ اکبر نیت باندھ دیا. اب بصرہ کے لوگوں نے دیکھا، تعجب، ہائے امام حسن بصری دریائے دجلہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں. دیکھنے والوں کی بھیڑ لگ گئی. تو اسی بصرہ میں ایک عورت رہتی تھی. ہماری ماں بہنیں سن رہی ہوں تو غور کریں، کیسی کیسی تمہاری بہنیں اس دنیا میں گزری. اسی بصرہ شہر میں ایک عورت تھی رابعہ. رابعہ نے جب سنا کہ امام حسن بصری دریائے دجلہ کی پانی پہ مصلی بچھائے نماز پڑھ رہے ہیں اور اللہ کی مخلوق چاروں طرف سے گھیرے دیکھ رہی ہے، تو رابعہ کو جلال آیا. رابعہ نے گھر سے مصلی اٹھایا اور گئی وہاں اور امام حسن بصری کے سر کے اوپر فضا میں مصلی بچھا کے اور نیت باندھ دیا. فضا میں پانی پہ تو کپڑا بچھانا آسان ہے، جب تک نہیں بھیگے گا نہیں ڈوبے گا، لیکن فضا میں کوئی چیز بچھا دینا، بولو اب یہ پیپ نہ لگے ہو ایسے شامیانہ کوئی تان دے گا؟ نہیں تنے گا. رابعہ بصریہ نے مصلی اپنا لے جا کے امام حسن بصری کے سر کے اوپر کافی دور مصلی بچھایا اور فضا میں نماز پڑھنے لگے. اب لوگوں نے دیکھا کہ ارے تعجب پر تعجب کہ حسن بصری نے دریائے دجلہ پر مصلی بچھا کے نماز پڑھی اور رابعہ نے تو اور تعجب کر دیا، فضا میں مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہی ہیں. امام حسن بصری کی نماز ختم ہوئی، دیکھا کہ رابعہ فضا میں مصلی بچھا کے نماز پڑھتی ہے. تب رابعہ نے کہا تھا حسن بصری تمہارے گھمنڈ کو توڑنے کے لیے میں نے کیا، تمہارے دکھاوا کو توڑنے کے لیے میں نے کیا ہے. اے حسن بصری اگر نماز پڑھنی تھی تو مسجد میں پڑھتے، اگر نماز پڑھنی تھی تو گھر میں پڑھتے، دریائے دجلہ پر نماز پڑھنے کی ضرورت کیا تھی؟ تم دکھانا چاہتے ہو کہ میری ولایت اتنی بڑی ہے، تو میں نے تمہارے گھمنڈ کو توڑنے کے لیے فضا میں مصلی بچھایا. کہ اے حسن بصری دریائے دجلہ پر مصلی بچھانا تو آسان ہے لیکن فضا میں مصلی بچھانا آسان نہیں ہے. ایسے ایسی عورتیں بھی دنیا میں آئی ہیں. کیا ان کے اندر اللہ کا خوف پیدا تھا. اسی لیے رابعہ بصریہ ایک دن چلی تو ایک ہاتھ میں آگ، ایک ہاتھ میں پانی، ایک ہاتھ میں لوٹیا میں پانی لی تھی، ایک ہاتھ برتن میں آگ لیا اور جا رہی تھی. کسی نے پوچھا رابعہ کہاں جا رہی ہو؟ تو کہا اس پانی سے جہنم کی آگ بجھانے جا رہی ہوں اور اس آگ سے جنت کو جلانے جا رہی ہوں. ایسا کیوں؟ تو رابعہ بصریہ کا ایمان دیکھو، کہتی ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں تو جنت کی لالچ میں اور جہنم سے بچنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں پڑھتے. زکوٰۃ دیتے ہیں تو جنت کی لالچ میں، جہنم کے ڈر سے، خدا کے ڈر سے لوگ نہیں کرتے. اس لیے میں نے آج سوچا جنت کو جلا دوں، جہنم کو بجھا دوں، تاکہ اب نماز روزہ جو ہو وہ خدا کی رضا کے لیے ہو. ایسی ایمان والی عورتیں بھی دنیا میں آئی ہیں. اس لیے لوگوں نمازیں پڑھو. میرے پیغمبر فرماتے ہیں رات میں جب اللہ کے بندے سو رہے ہوں، مطلب یہ ہے کہ اپنی نمازوں میں دکھاوا نہ کرو، کوئی نیکی نہ دکھاؤ، چھپ کے نیکی کرو. حدیث پاک میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اعمال میں خلوص پیدا کرو، تمہارے دلوں کو پرکھنے والا بڑا دانا ہے، بڑا عقل مند ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے آپ کے لیے نمونے عمل ہے. دیکھیے آج ہم غیروں کو کہتے ہیں کہ وہ ہم پر، ہماری عبادت خانہ پر نگاہ ڈالیں. آپ نے کبھی سوچا کہ ہم اپنی عبادت خانے کو آباد کر رہے ہیں کہ ڈھا رہے ہیں؟ آج غیر ڈھائے تو ہم کہتے ہیں شکوہ ہے، شکایت ہے
کہ ہماری عبادت خانے کو ڈھاتے ہیں، اور ہم ڈھا رہے ہیں کہ نہیں ڈھا رہے ہیں مسلمان ہو کے، کم سے کم اس کو کبھی آپ نے سوچا؟ ہمارے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان ہو تو نبی کے فرمان پر ایمان رکھو۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا کھمبا ہے، نماز دین کا کھمبا ہے۔ فمن اقامها فقد اقام الدین، تو جس نے نماز پڑھ لیا اس نے دین کا کھمبا گاڑ دیا، جس نے نماز پڑھا اس نے دین کو قائم کیا۔ ومن ترکها، اور جس نے نماز چھوڑ دی فقد ہدم الدین، تو اس نے دین کو ڈھا دیا۔ اے نوجوانوں سوچو کہ نماز چھوڑ کر کے آپ اپنے دین کو ڈھا رہے ہو یا دین کو قائم کر رہے ہو، ٹھنڈے دل سے سوچو۔ اس لیے جلسہ جلوس کرانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہماری آپ کی اصلاح ہو جائے۔ تو اس لیے اے نوجوانوں نمازوں کی پابندی کرو، تبھی ہمارا دین ہم تک مکمل رہے گا۔ آج ہماری نمازیں چھوٹ رہی ہیں اور ہم کو احساس تک نہیں۔ ایک بزرگ تھے بلخ میں جن کا نام ہے ابراہیم بن ادہم۔ ایک دن صبح رونے لگے، اب ایسا روئے کہ محلے کے لوگوں کو لگا کہ کوئی میت ہو گئی۔ تو ایسے موقع پر لوگ گھروں سے نکلتے ہیں، سب نکل پڑے، ابراہیم بن ادہم کے گھر میں جمع ہو گئے، اور وہ رو رہے زاروں قطار۔ لوگوں نے پوچھا ابراہیم کس کا انتقال ہو گیا؟ کون مر گیا جو آپ رو رہے ہو اتنی سسکیاں باندھ باندھ کر؟ تو ابراہیم بن ادہم کہتے میرے گھر میں کوئی نہیں مرا۔ کہا پھر کیوں رو رہے ہو؟ کہا اے لوگو اگر آج میری اولاد مری ہوتی تو میں اس طرح نہ روتا، میری بیوی مری ہوتی تو آج میں نہ روتا، لیکن افسوس کہ آج میری نماز فجر چلی گئی، نماز فجر جانے کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ اے لوگو وہ بھی ہمارے تمہارے بھائی تھے، ان کے دل میں خدا کا ڈر کتنا تھا، ایک فجر چھٹی تو ایسا روئے کہ لگتا ہے کہ کوئی انتقال کر گیا، اور آج ہماری پانچوں نمازیں چھٹ رہی، ہمیں احساس تک نہیں۔ اللہ کی رحمت دیکھو کتنی بڑی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں من صلی صلاۃ العشاء بالجماعت، جس نے نماز عشاء جماعت سے پڑھ لیا اور پڑھ کے سو گیا، حضور فرماتے فکانما قام نصف اللیل، تو گویا کہ اس نے آدھی رات تک عبادت کیا۔ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کے سو جاؤ تو آدھی رات تک عبادت کا ثواب۔ ومن صلی صلاۃ الفجر بالجماعت، اور جس نے رات بھر سو کر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی فکانما قام کل اللیل، تو گویا کہ اس نے پوری رات عبادت کیا۔ یہ اللہ کی رحمت دیکھو۔ اس لیے لوگوں نمازوں کی پابندی کرو، بغیر نماز کو قائم کیے ہم دیندار کبھی ہو نہیں سکتے۔ نماز کے ساتھ ساتھ لوگوں کے حقوق بھی ہمارے تمہارے ذمے ہیں، حقوق العباد اور حقوق اللہ۔ حقوق العباد میں آج ہم بڑی کمی کرتے، ہم پڑوسیوں کا حق ادا نہیں کر پاتے۔ آج پڑوسی ہم سے ناراض ہے، نکاح ہوتا، شادی ہوتی، ولیمہ ہوتا، 20 کلومیٹر سے لوگ آتے ہیں دعوت کھانے، اور پتہ چلا پڑوسی تو کہتے ہماروں کے خاندان نہیں۔ بتائیے، پڑوسی محروم اور دور دور کے آ کے کھانا کھائے تمہارے دسترخوان پر۔ حضور فرماتے ہیں پڑوسیوں کے بارے میں میرے اوپر اتنی وحی اتر رہی تھی کہ مجھے ڈر لگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو وراثت میں حصہ نہ دے دے۔ اے لوگو اپنے پڑوسیوں کا خیال کرو۔ حضور فرماتے ہیں ایک حدیث پاک میں من کان منکم مومنا، تم میں کا جو مومن ہو، فلیکرم ضیفا، تو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ پھر آگے فرماتے ولا یوز جارہ، اور جو مومن ہو اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے، پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔
پڑوسی کیسا بھی ہو، ہندو ہو چاہے مسلم ہو، مسلمان کی پہچان میرے نبی نے بتایا ہے کہ مومن وہی ہے جو اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جو ہم سب کے امام ہیں، بڑے جید عالم تھے۔ امام